کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طویل عرصے بعد بارش. جیوانی میں 1 سال بعد کوئٹہ میں 4 ماہ بعد بادل برس پڑے. چمن، گوادر، قلات اور خاران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. موسم مزید سرد ہو گیا. کالام میں برف باری کے منتظر سیاحوں کی خواہش پوری. آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے. گلگت بلتستان، کشمیر اور پوٹوہار میں بھی بارش کی پیشگوئی. پنجاب میں دھند کا راج. موٹر وے مختلف مقامات پر بند. فلائٹ شیڈیول بھی متاثر. سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت معطل. پی آئی اے نے الرٹ جاری کر دیا. مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت. توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید سنا دی گئی. پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال، اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5(2) کے تحت 7 سال کی سزا سنائی گئی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے عدالت جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا. عدالت نے دونوں مجرموں پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا. جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی. عدالت نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے سزا میں نرمی برتی گئی ہے. عدالت نے 59 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. توشہ خانہ کیس 2 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور فروخت کرنے سے متعلق تھا، جس کی تفتیش احتساب عدالت نے نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کی تھی. بانی پی ٹی آئی نے جو بویا آج کاٹ رہے ہیں، انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوئی. طلال چودھری کا رد عمل. کہا، کوئی داماد سسرال سے ملی گھڑی بیچ دے تو اسے برا بھلا کہا جاتا ہے. آپ کے پاس تو ملکی سربراہی تھی. مقبول سیاست دان ہونا بے گناہی کا ثبوت نہیں. بانی بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے، اب خود چور نکل آئے. بانی پی ٹی آئی نے تحفے میں ملی گھڑیاں بیچ دیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دونوں نے دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی. بیرسٹر عقیل نے کہا، فیصلے نے ثابت کیا ملک کا سربراہ ہو یا کوئی اور، قانون سب کے لیے برابر ہے. بیرسٹر دانیال چودھری کا کہنا تھا، یہ فیصلہ ملک میں امید کی نئی کرن ہے. جو جماعت کہتی تھی کرپشن ختم کریں گے، وہ ملک لوٹتی رہی. جس صوبے میں یہ حکومت کر رہے ہیں، وہاں احتساب کمیشن کو تالا لگا ہوا ہے. بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا آلائے کار نہیں بننا چاہیے. بیرسٹر گوہر نے کہا، بشرا بی بی کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا. بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا، فیصلہ سننے کے لیے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. بانی پی ٹی آئی کی فیصلے کے خلاف اپیل کی ہدایت. وکیل سلمان صفدر نے کہا، بانی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہدایت کی ہے. کیس میں آج فیصلہ نہیں، سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے. جج صاحب فیصلہ لکھ کر لائے تھے، جو بانی اور بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں سنایا گیا. مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد، دومر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا. اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ سنایا. دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا چالان پیش نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 23 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی. دونوں مقامات کا فیصلہ آج محفوظ کیا گیا تھا. اللہ رحم کرے، جیسے کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے. سینیٹر فیصل واڈھا کا ٹویٹ. لکھا، بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے. یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے.
میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی. اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں. اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے ہے وہ بھی نہیں رکا. جن کے بل بوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے. اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائی، آگ میں دھکیلا، ابھی دلدل باقی ہے. 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں. مذاکرات چاہتے ہیں تو بانی سے ملاقات کرائیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے شرط رکھ دی. قومی کانفرنس سے خطاب میں کہا جمہوری مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آئیں ملک کو مشکل سے نکالیں، آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں. فضل الرحمان، نواز شریف، جماعت اسلامی سمیت قائدین بیٹھیں، بات کریں. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے لیے میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں. غیر قانونی بیرون ملک سفر کے خلاف کارروائی میں خیال رکھا جائے. معتبر سفری دستاویزات رکھنے والے متاثر نہ ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق جائزہ اجلاس میں ہدایت. کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. امیگریشن کا نظام بہتر بنانے سے متعلق ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم نے غزہ کے معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے بات کی. پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں. اس کے بعد فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کئی ممالک کے استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے. اگر پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے. غزہ میں خدمات کا موقع ملا تو فلسطینی بھائیوں کی فلاح کے جذبے کے لیے جائیں گے. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ٹرمپ یا کسی اور کے کہنے پر فوج کو غزہ نہیں بھیجیں گے. فلسطینی بھائیوں کی خدمت کا موقع ملا تو ضرور جائیں گے. ہو سکتا ہے پاکستانی فوج کی غزہ میں موجودگی سے اسرائیل ہی انکار کر دے. اسرائیل کو کبھی بھی ریاست تسلیم نہیں کیا جا سکتا. غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو وہاں سے نکالنا ہوگا. حماس غزہ کی تسلیم شدہ جمہوری قوت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں دنیا بحران کا شکار ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کیسے ملے گا. چند فیصد لوگوں نے دنیا کی آبادی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کی شہادت کو نہیں بھول سکتے. بنگلہ دیشی نوجوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈھاکہ میں قاتلانہ حملے میں شہید طالب علم عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے باہر جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے. بھارت کے خلاف نعرے بازی. شرکا کا کہنا تھا بھارت کی مداخلت مزید برداشت نہیں کی جائے گی. بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما کی ٹارگٹ کلنگ پر آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے. ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت کو قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا. شریف عثمان حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک کے اہم رہنما تھے. صدر آصف زرداری 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے. بغداد میں عراق کے وزیر ثقافت نے صدر آصف زرداری کا استقبال کیا. صدر مملکت عراقی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا. وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی. لکھا حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا. لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں. ایبٹ آباد میں باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی. بیوی کو زخمی کر کے خودکشی کی کوشش کی. کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں. زخمی والدہ والد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا. زخمی 33 سال کے کاشف اور اس کی زخمی بیوی شیزہ بی بی تاحال بے ہوش ہیں. پولیس کو شک ہے کہ کاشف نے 7 سال کے غازیان، 3 سال کی آئزل اور 9 ماہ کے شہرام کو زہر دیا.
पुलिस को काशिफ जदून के मोबाइल फोन से वीडियो बयान मिला है जिसमें इंतहाई कदम उठाने से पहले काशिफ जदून अपने दोस्त कारी से शिकवा कर रहे हैं। कुछ दिन मिल जाते तो मामला निपटा लेते। वीडियो में घर की फरोख्त और कारी के पैसों का भी जिक्र है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल ली। मणिपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया। कराची पुलिस का नंबर प्लेट छुपाने और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का नाका। मुल्तान से भी NCCI का हॉलनाक स्कैंडल बेनकाब। मुबैना तशद्दुद, लूट मार और ब्लैक मेलिंग के इंकशाफात, हसास एजेंसियों के नाम पर शहरियों को यरगमाल बनाया गया। मुतासरीन के मुताबिक अफसरों ने हसास एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को खौफजदा किया, भारी रकूम वसूल की और गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर अहल खाना को भेज कर ब्लैकमेल किया। बेरहमाना तशद्दुद, रिश्वत, ब्लैकमेल और हसास इदारों के नाम इस्तेमाल करने पर कई अफसरों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई ने भी कई माह कैद रहने के बाद तफ्तीशी अफसरों पर ऐसे ही इल्जामात आयद किए थे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के वफाक की जानिब से रकम जारी न करने के दावे पर वजारत खजाना ने आदादो शुमार जारी कर दिए। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। वफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है। इस मद में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए। जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल हसन ने कहा, विफाक के आदादो शुमार से इख्तिलाफ नहीं, विफाक ने वाजिबुल अदा हिस्से से कम अदायगी की है। सूबे के 4 खरब अब भी विफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। आलमी बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा $60 करोड़ वफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। ये मंसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनल में होगा रिवायती हरीफों का दंगल। पाक भारत क्रिकेट टीमें अंडर-19 एशिया कप का हतमी मार्का आज दुबई में लड़ेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ भारत को हराकर तारीख बनाने के लिए पुराज़्म। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को आउट क्लास किया। भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल देखा। चैंपियन टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों से मुलाकात करके हौसला अफजाई की। मैच के बाद स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटस सैंडर्स की PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। कौंसल जनरल और सलमान नसीर ने अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तिफाक। PSL की 2 नई टीमों की खरीदारी, बिड डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की तारीख दूसरी बार तब्दील। ज़राए का कहना है टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए आखिरी तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। फैसला हफ्ता इतवार को बैंक बंद होने की वजह से किया गया। अहल बोली दहिंदगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। नई टीमों के लिए ओपन ऑक्शन 8 जनवरी को होगी। और 2 मैच में नाकामी के बाद बिग बैश लीग में बाबर आजम का बैट चल पड़ा। पाकिस्तानी स्टार ने शादाब खान की सिडनी थंडर के खिलाफ नेस्ट सेंचुरी बना दी।
42 गेंद पर 58 रन की इनिंग्स में 5 चौके 2 छक्के लगाए। बाबर की सिडनी सिक्सर्स ने मैच 47 रन से जीत लिया।